اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پیرافریزنگ کو ایگزامپلز کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم ایک مکمل نظم کی پیرافریزنگ کو اسٹڈی کریں گے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پیرافریزنگ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک۔ پیرافریزنگ کا مطلب ہے تشریح، یعنی اصل متن میں دی گئی بات کو صاف اور سادہ الفاظ میں وضاحت کے ساتھ بیان کرنا تاکہ اصل متن کے مطلب کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے نظم ڈیفیڈلز کی تشریح کی گئی ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد جب ہم اس نظم کو دوبارہ پڑھیں گے تو ہمیں اسے سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو چلیے مل کر نظم کو پڑھتے ہیں۔ Daffodils. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. ولیم ورڈزورتھ۔ چلیے اب مل کر اس نظم کی پیرافریز یا تشریح کو پڑھتے ہیں۔ Once the poet was wandering pointlessly beside a lake. He was all alone to wander freely, akin to a patch of clouds floating in the sky over the valleys and the hill. یعنی ایک مرتبہ شاعر یوں ہی ادھر ادھر پھر رہا تھا، بالکل تنہا ایک جھیل کے کنارے، تاکہ وہ آزادی سے گھوم پھر سکے، بالکل اسی طرح سے جیسے بادلوں کا کوئی ٹکڑا وادیوں اور پہاڑیوں کے اوپر ادھر ادھر تیر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس تشریح میں کتنے آسان اور واضح انداز میں نظم میں بتائی گئی بات کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ سمری یا خلاصے کی طرح پیرافریز کرتے وقت بات کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی قید نہیں ہوتی، اس لیے یہاں مکمل اور واضح انداز میں اسی بات کو آسان انداز میں دہرایا گیا ہے جو کہ اصل متن میں موجود ہے۔ تو اب اگر نظم کے اسی حصے کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیا جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے نظم کے اس حصے کی تشریح کے ذریعے وضاحت کی گئی ہے۔ تو مل کر پڑھتے ہیں۔ I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills. تو جو باتیں نظم میں اشارتاً کی جاتی ہیں انہیں تشریح کے اندر کھول کر مکمل طور پر آسان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں اسی حصے کی اس طرح سے تشریح کی گئی ہے۔ Once the poet was wandering pointlessly beside a lake, he was all alone to wander freely, akin to a patch of clouds floating in the sky over the valleys and the hill. Akin to کا مطلب ہے کی طرح، جیسا کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ شاعر ادھر ادھر پھرتے ہوئے خود کو اس طرح سے محسوس کر رہا تھا جیسے کہ بادلوں کا ایک ٹکڑا آسمان میں تیر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے نظم کے باقی کے حصوں کی بھی تشریح کی گئی ہے۔ اب ہم اس باقی کی تشریح کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد نظم کو ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ Once the poet was wandering pointlessly beside a lake, he was all alone to wander freely, akin to a patch of clouds floating in the sky over the valleys and the hill. Suddenly he could view the large number of daffodils gathered by the side of the lake. They were sheltered under a growing tree. The daffodils resembled the color of gold, and the airy breeze made them wave and dance, rejoice and play. The poet, however, could not estimate their number as they spread along extensive sides of the lake. یعنی تو جب شاعر
ایک بادل کی مانند ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا تو اچانک اس کی نظر پڑی بہت سے ڈیفیڈلز کے پھولوں پر۔ ڈیفیڈل نرگس کی قسم کا پیلے رنگ کا پھول ہوتا ہے، اور یہ ڈیفیڈلز اسے بہت بڑی تعداد میں جھیل کے کنارے دکھائی دیے، اور یہ درختوں کے سائے میں اگے ہوئے تھے، اور ان کا رنگ سونے کی مانند سنہرا تھا، اور وہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ جھوم رہے تھے گویا کہ وہ رقص کر رہے ہوں اور بہت ہی پرمسرت ہوں، اور وہ تعداد میں اس قدر زیادہ تھے کہ وہ جھیل کے کنارے تحد نظر پھیلے ہوئے تھے۔ اب تشریح کے اگلے حصے کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ They resemble to the innumerable shining stars that one could see in the night sky in the form of Milky Way. As the poet made an instant glance, he could see myriad of daffodils waving their heads as if they were rejoicing and dancing out of joy. Seeing this, the waves of the lake accompanied dancing along with these daffodils, but their shiny dance was in no way comparable to the delight of the flowers, an ecstasy of delight. He realized that a poet who was influenced by natural grace could not help but feel happy in the presence of such gay and beautiful flowers. تو شاعر کو ڈیفیڈلز کے یہ پھول دیکھنے میں بالکل اس طرح سے لگ رہے تھے جیسے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کا ایک جھرمٹ رات کو دکھائی دیتا ہے، اور جو ہی شاعر نے ان پر ایک نظر ڈالی تو اسے ایک ہی جھلک میں لاتعداد ڈیفیڈلز دکھائی دیے جو کہ اپنے سروں کو اس طرح سے جھٹک رہے تھے گویا وہ بے انتہا خوشی اور مسرت سے رقص کر رہے ہوں۔ جھیل کی لہریں بھی گویا ان کے ساتھ رقص کر رہی تھیں، لیکن پھولوں کا رقص لہروں کے چمکدار رقص سے بڑھ کر خوب تھا، اور یہ نظارہ از حد دل فریب تھا۔ اس موقع پر شاعر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ کوئی بھی شاعر جو کہ قدرت کے حسن سے متاثر ہوتا ہو وہ ان پرمسرت پھولوں کی صحبت میں خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ He gazed at them hardly knowing what enormous treasure he was accumulating in his mind. تو شاعر ان پھولوں کو تکنے لگا اس بات کے احساس کے بغیر کہ ایک بہت بڑا خزانہ اس کے ذہن میں ذخیرہ ہو رہا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ That image stayed buried in the poet's mind for an everlasting time. In future, when the poet lied down on his couch, either in a lonely or a thoughtful mood, the entire panorama that he saw in the woods appeared before his mind's eye. تو اس دلکش منظر کا تصور شاعر کی ذہن کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے رہ گیا، اور اس واقعے کے بہت مدت بعد بھی جب بھی شاعر اکیلے پن کے تحت یا پھر بہت ہی گہری سوچ کے غلبے میں اپنے آپ کو پاتا تھا اور اپنی جائے آرام پر لیٹا ہوا ہوتا تھا، تو یہ بہت ہی وسیع و عریض اور دلکش منظر جو کہ اس نے جنگلوں میں دیکھا تھا اس کے ذہن میں نمودار ہو جاتا تھا۔ In solitude, when his mind is free from any disturbing elements of the real world, he revives the memories of the daffodils. When the memory of that sight comes into view of the poet, he was able to derive ecstatic pleasure which he had enjoyed actually. تو اکیلے میں جب شاعر کا دماغ ہر طرح کے دنیاوی دباؤ اور الجھنوں سے پاک ہوتا تھا تو وہ ان ڈیفیڈلز کے پھولوں کی یاد کو اپنے ذہن میں دہراتا تھا گویا وہ منظر دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہو، اور جب وہ اپنے ذہن کی آنکھ سے اس نظارے کو دیکھ رہا ہوتا تھا گو کہ حقیقت میں وہ منظر اس کے ارد گرد موجود نہیں بھی ہوتا تھا، تب بھی وہ اس سے از حد خوشی حاصل کر لیتا تھا، اور اس احساس سے وہ بے انتہا محظوظ ہوتا تھا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ In the starting of the poem, the poet was floating high but was morally low. As we come to the end of the poem, the poet, in spite of being on the couch, which is low, was morally high. The poem goes through a gradual shift from wandered lonely, line 1, to
but be gay line 15 and pleasure fills line 23. تو اس نظم کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ اس نظم میں ایک خاص بات یہ ہے کہ نظم کے شروع میں شاعر خود کو بلندی پر بادلوں کی طرح اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، جبکہ وہ شاید اس قدر خوش نہیں تھا چونکہ شاید وہ اکیلا تھا. لیکن جو ہی ہم نظم کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں تو آخری حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذکر کرتا ہے اپنی جائے آرام پر لیٹے ہونے کا، جو کہ نچائی پر ہوتی ہے، لیکن اب کہ وہ ان پھولوں کے خوبصورت منظر کے تصور سے بہت ہی خوش و خرم اور خود کو بلندی پر محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس نظم میں ایک تبدیلی آہستہ آہستہ رونما ہوتی ہے، جیسا کہ لائن 1 میں لفظ لونلی کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ لائن 15 میں جو کہ تقریباً نظم کے درمیان میں ہے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے بٹ بی گے، یعنی کہ کوئی بھی شاعر اس منظر کو دیکھ کر خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور پھر نظم کے آخری حصے میں یعنی لائن 23 میں پلیجر فلز کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس دلکش منظر کے تصور سے شاعر کا دل اس قدر پرمسرت ہو جاتا ہے گویا کہ وہ خوشی سے جھوم رہا ہو. اب پڑھتے ہیں تشریح کے آخری حصے کو. This poem portrays nature at its best and encompasses her grace to the extent which every poet cannot reach. It projects Wordsworth's extraordinary delight in understanding and exploring commonplace things. The emotions associated with Wordsworth in this poem are permanent and everlasting. The poet derives the same place from his thoughts about the daffodil. The poet derives the same place from his thoughts about the daffodils when he actually saw them. تو یہ نظم قدرت کی خوبصورتی کو بھرپور طریقے سے نمایاں کرتے ہوئے اس کا ایک جامع احاطہ کرتی ہے اس حد تک جو کہ ہر شاعر نہیں کر سکتا، اور یہ خوبی ورڈزورتھ کے سر جاتی ہے. تو اس نظم کے ذریعے ورڈزورتھ کے متعلق بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ قدرت کی عام اور چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی سمجھنے اور تلاش کرتے وقت کس قدر خوشی محسوس کرتا ہے جو کہ اس کی سرمستی کا باعث بنتی ہے. تو جس قسم کے جذبات، احساسات اور محسوسات کا ذکر اس نظم میں شاعر نے اپنے متعلق کیا ہے وہ بہت ہی مربوط اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی شاعر ان پھولوں کے تصور سے جو خوشی محسوس کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے وہ بالکل اسی خوشی کے برابر ہے جیسا کہ اس نے تب محسوس کی تھی جب اس نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، جب وہ اس کے سامنے موجود تھے. تو اب آپ اس خلاصے کو اس تشریح کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں نظم کو سمجھنے میں کتنی زیادہ مدد ملی ہے. تو اس سے ہمیں تشریح کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اس بات کو جاننے کے لیے ہم نظم کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کی بار ہمیں یہ کتنی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. Daffodils. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. یقیناً اب کی بار اب ہم اس نظم کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم تشریح کے ذریعے اس کے مطلب کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں. تو اس سے آپ اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تشریح کی کس قدر اہمیت ہوتی ہے. تو اب آپ تشریح اور پیرافریزنگ کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے
اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مشق جاری رکھیے۔